اور پھر ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں کروں گا تاکہ میں پوری انسانیت کی خدمت کر سکوں، جتنا مجھ سے ممکن ہو اتنا ہر انسان کے کام آ سکوں۔ جتنا جتنا یہ شعور پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا اسلام کا مطلوب انسان حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام جو چاہتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ تم مسجد کے اندر اچھے مسلمان بن کے رہو اور جب باہر نکلو تو پھر بھول جاؤ کہ ہم تو اپنا اسلام مسجد تک چھوڑ کے آ گئے۔ نہیں، تم مسلمان رہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے لوگوں کے درمیان ہو، ہر جگہ یہ احساس رہے کہ تمہیں اچھا بن کے رہنا ہے، ایک مومن بن کے رہنا ہے، اور یہ آتا ہے ایمان کے ساتھ۔ اس لیے کہ اسلام کی روح ہے ایمان۔ جب روح نکل جائے تو پریشانیاں بہت پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا جب روح نہ ہو تو تعفن پیدا ہونے لگتا ہے، تعفن سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ اسلام میں بھی جب روح نکل جائے گی تو پھر طالبانی اسلام سامنے آ سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ بھاگنے لگیں۔ اگر روح نکل جائے تو ڈرنے لگتے ہیں۔ باپ ہے، باپ کے پہلو میں ساری زندگی لیٹنے والا بیٹا، آج باپ کا انتقال ہو گیا، روح نکل گئی، اس سے کہیے رات بھر اپنے باپ کے ساتھ لیٹ جاؤ، یہ نہیں لیٹ سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ڈر، ایک خوف پیدا ہو گیا۔ اگر اسلام سے بھی کسی کو دہشت گردی کا خوف پیدا ہو رہا ہے تو آپ پہچان جائیے کہ وہ اللہ والا اسلام نہیں ہے، وہ بندوں کا بنایا ہوا اسلام ہے، وہ رسمی طور پہ حاصل کیا ہوا اسلام ہے، وہ اسلام اپنی مرضی کا بنایا ہوا اسلام ہے جو لوگوں کے سروں کو کاٹنے اور خونریزی کرنے کی دعوت دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ ورنہ اللہ کا اسلام تو خدمت کی دعوت دیتا ہے۔ کیسی خدمت ہے؟ میرے بندے، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، ہے معبود تو بیمار، تو شفا عطا کرنے والا ہے دوسروں کو۔ کہا میرا ایک بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے گیا ہوتا۔ یہ ہے اللہ کا اسلام۔ تو نے بندے کی عیادت کی ہوتی گویا میری عیادت کی، تو نے بندوں کے لباس پہنایا ہوتا گویا تو نے مجھے لباس پہنایا، تو نے بندے کو کھانا کھلا دیا ہوتا گویا تو نے مجھے کھانا کھلا دیا، تو نے بندے کے لیے لباس کا، گھر کا انتظام کر دیا ہوتا گویا تو نے میرے سر پہ سایہ کیا۔ یہ ہے اللہ والا اسلام، کہ یہ اسلام ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اور جب اسلام اور ایمان مل جاتے ہیں تو اب اسلام یعنی خدمت، اسلام یعنی تحفظ، اسلام یعنی سلامتی، اسلام یعنی بیماروں کے لیے ہر وقت کھڑے ہو رہنا، اسلام یعنی مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اسلام یعنی جانوروں کو تحفظ کرنا۔ اسلام صرف مسکرا کے ملنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے ہم نے عبادت کو یہ سمجھ لیا کہ عبادت کس سے تصور آتا ہے؟ مسجد، مصلی، تکبیر، وضو، سجدہ، رکوع، بس یہیں تک محدود ہو گیا۔ اسی طرح جب کوئی لفظ اخلاق ہمارے سامنے بولتا ہے تو اخلاق سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایک مسکرا کے ملنے والا انسان، جو مسکرا کے بات کرتا ہو، نرمی سے بات کرتا ہو۔ یہ ایک حصہ ہے اخلاق کا، لیکن یہ اخلاق نہیں ہے۔ مسکرا کے ملنے والا، بہت سے سیلز مین کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے تو ہر ایک سے مسکرا کے ملو۔ کیا یہ با اخلاق ہے؟ اخلاقی اعتبار سے یہ ایک بہت اچھی شخصیت، ایک مورل بینگ ہے؟ نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے اخلاق سے ملتے ہیں، بڑی گرم جوشی سے ملیں گے، اٹھ کے معانقہ کریں گے، گلے سے لگائیں گے، اور جب چلے جائیں گے تو کہیں گے دیکھا کیسے شیشے میں اتار لیا۔